عرب ممالک اپنے دلکش اور دل دہلانے والی عمارات کی وجہ سے مشہور ہے، جیسا کہ برج خلیفہ، پام آئلینڈ، اٹلانٹس ہوٹل۔ یہ عرب ممالک تیل کی بدولت کی وجہ سے یہ سب اتنی تیز رفتار سے کام کرتے ہیں۔ قطر دنیا کا وہ پہلا اور وہ چھوٹا مسلم ملک ہے جو کہ 2022 فیفا ورلڈ کی میزبانی کر رہا ہے۔ قطر کی ٹوٹل آبادی صرف اور صرف 32 لاکھ ہے۔ اس ورلڈ کپ کے لیے قطر نے 8 انٹرنیشنل اسٹیڈیمز بنانے تھے، جن کی لاگت $230 بلین آنی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ قطر کے پاس صرف اور صرف 12 سال تھے جس میں انہوں نے انفراسٹرکچر کے سب سے بڑے پروجیکٹس کمپلیٹ کرنے تھے، جس میں اسٹیڈیمز، روڈز، ریلز، ایئرپورٹ، اکاموڈیشن کے لیے 1 ملین فینس کے لیے ہوٹل، اپارٹمنٹ، لگژریس ولاز اور ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بھی مینیج کرنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جتنے بھی اسٹیڈیمز ہیں، یہ سارے کے سارے اسٹیڈیمز سولر انرجی سے چلتے ہیں، اور عرب ممالک کے ایکسٹریم ویدر کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایئر کنڈیشننگ سسٹم اسپیشلی ڈیزائن کیا۔ یہ جتنے بھی اسٹیڈیمز بنائے ہیں یہ سارے انوائرمنٹل فرینڈلی ہیں۔ آئیے اب ایک نظر ڈالتے ہیں ان کے 8 شاہکار اسٹیڈیمز پر باری باری کہ ان کی لاگت کتنی آئی، ان کے پیچھے کی کہانی اور خاصیت کیا ہے۔ نمبر 1، البیت اسٹیڈیم۔ البیت اسٹیڈیم قطر کے کیپٹل سٹی دوحہ سے 35 کلومیٹر دور ہے، اور اس میں 60,000 لوگوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے۔ جب 2010 میں قطر کا نام اناؤنس ہوا 2022 فیفا ورلڈ کپ کے لیے، تو قطر نے 2015 میں انہوں نے اس اسٹیڈیم کا کانٹریکٹ دیا ایک لیبنیز کمپنی کو جس کا نام تھا الحداثہ۔ اس الحداثہ کمپنی نے اس اسٹیڈیم کو تیار کیا۔ اس اسٹیڈیم کا جو اسٹرکچر ڈیزائن ہے یہ انہوں نے اپنے ٹریڈیشنل ٹینٹ سے امپروو ہو کر بنایا۔ مین مقصد ان کا اپنے ٹریڈیشن کو زندہ رکھنا تھا۔ ان ٹینٹس یا خیموں کی خاص بات یہ ہے کہ قطر کے ایکسٹریم ویدر کو بھی یہ صحیح سے جھیل لیتے ہیں۔ البیت الشداد ان کے ٹینٹس کا نام ہے۔ انہوں نے اپنے ٹینٹس کے نام کے ساتھ ہی اسٹیڈیم کا نام رکھا البیت، اور یہی ڈیزائن انہوں نے اپنے اسٹیڈیم پر نافذ کیا۔ اور اسٹیڈیم کی جو اپر دیوار تھی، جو شیڈنگ دیوار تھی، ان کو انہوں نے AC فیبرک سے ڈیزائن کیا۔ اب اس میں ان کے 2 فائدے ہوئے۔ ایک، انہوں نے شیڈ دیا پچ کو، پچ یعنی اسٹیڈیم میں بیٹھے لوگوں کو سیکنڈلی ٹیمپریچر بہترین طریقے سے مینٹین ہونے لگا۔ اور اس اسٹیڈیم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ اسٹیڈیم کے ساتھ ساتھ شاپنگ مال اور 5 اسٹار ہوٹل بھی اس کے اندر ہے، اور 5 اسٹار ہوٹل کا آپ روم بک کروا کر میچ کا مزہ آپ ہوٹل کے اپنے روم سے لے سکتے ہیں۔ اس اسٹیڈیم میں فیفا ورلڈ کپ کے ٹوٹل 9 میچز کھیلے جائیں گے۔ سیکنڈ نمبر پر آتا ہے الجنوب اسٹیڈیم۔ الجنوب اسٹیڈیم کی ٹوٹل کیپیسٹی 40,000 سٹنگ کیپیسٹی، اور اس کا جو ٹوٹل ایکسپینس آیا اس اسٹیڈیم کو بنانے میں وہ $700 ملین۔ $700 ملین کا خرچہ آیا اس اسٹیڈیم کو ریڈی کرنے میں۔ الجنوب قطر کے سب سے پرانے شہر کا نام ہے، اس لیے اسٹیڈیم کا نام بھی شہر کے نام سے رکھا گیا۔ اور اس اسٹیڈیم کو ڈیزائن کیا تھا زاہا حدید نے۔ زاہا حدید جو کہ عراقی برٹش سٹیزن تھی، جن کے اور بھی مارولس اسٹرکچر تیار کیے گئے ہیں دنیا کے شاہکار میں، اور انفارچونیٹلی زاہا حدید اپنے اس شاہکار کو نہ دیکھ سکی اور ان کی 2016 میں ہی ڈیتھ ہو گئی۔ بیسیکلی الجنوب اسٹیڈیم کا جو کانسیپٹ ہے وہ انسپائرڈ ہے شپ سے۔ الجنوب کے لوگ مشہور تھے پرلز ڈائیونگ کے لیے۔ وہ چھوٹی چھوٹی شپس میں جاتے تھے اور موتیوں کو سمندر سے نکالتے تھے۔ وہی کانسیپٹ انہوں نے الجنوب اسٹیڈیم میں امپلیمنٹ کیا۔ اب اگر آپ الجنوب کی چھت کو دیکھیں گے تو شپ کی طرح کروز ہیں، اور اسٹیڈیم میں بیٹھے لوگوں کو بھی یہی فیل آتا ہے کہ وہ شپ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ کروز
نہ صرف اسٹیڈیم کا ایک خوبصورت لک دکھاتے ہیں بلکہ اسٹیڈیم کے انر ٹیمپریچر کو بھی مینٹین کرتے ہیں۔ الجنوب اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے اس کے اندر ہر طریقے سے فیسلیٹیٹ کیا ہے۔ اس کے اندر اسکول، شاپنگ مال کمپلیکس، سوئمنگ پول، اسپورٹس کمپلیکس، ہر ایک چیز کا خیال رکھا گیا ہے جس سے فینس آ کر ہر طرح سے فیسلیٹیٹ ہوں ایک میچ کے ساتھ ساتھ، جو کہ اس اسٹیڈیم کی خاصیت کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ احمد بن علی اسٹیڈیم پرانے اسٹیڈیم سے بنایا گیا، اس میں 80% مٹیریل جو ہے ریسائکل کر کے بنایا گیا ہے۔ یہ ریسائکلنگ کا شاہکار اسٹیڈیم کہلایا جاتا ہے احمد بن علی اسٹیڈیم۔ احمد بن علی اسٹیڈیم کی ٹوٹل سٹنگ کیپیسٹی 40,000 ہے اور اس اسٹیڈیم پر جو خرچہ آیا وہ $360 ملین تھا۔ اس اسٹیڈیم کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک میڈیا فیکٹ بنایا گیا، یعنی اس میں ایک ایسا پردہ لگایا گیا ہے جس میں 3D امیجز نظر آئیں گی، ٹورنامنٹ کی خبریں نظر آئیں گی، آپ کو ایڈورٹائزمنٹ دکھائی جائے گی جو کہ ایک پرانے اسٹیڈیم کو ایک فیوچرسٹک لک دیتا ہے۔ اور یہ اسٹیڈیم سب سے سستا تیار کیا گیا ہے اس پورے ٹورنامنٹ کی، اور اس کی ٹوٹل لاگت صرف اور صرف $360 ملین آئی۔ التھمامہ اسٹیڈیم، یہ نام ان کے ایک ٹریڈیشنل درخت کا ہے۔ اس اسٹیڈیم کے ڈیزائن قطری ٹوپی سے انسپائر ہو کر بنایا گیا ہے۔ اس ٹوپی کا نام ہے الغافیہ، مطلب اگر آپ اسے دور سے دیکھیں گے تو آپ کو یہ ٹوپی نما نظر آئے گی۔ یہ یونیک اور عجیب و غریب ڈیزائن نہ صرف پوری دنیا میں مشہور ہوا بلکہ اس کو فرانس نے بہت سے آرکیٹیکچر ایوارڈ سے نوازا گیا۔ اس اسٹیڈیم کے اندر 40,000 لوگوں کی سٹنگ کیپیسٹی ہے اور 8 میچز یہ کھیلے جائیں گے اس اسٹیڈیم کے اندر۔ اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ایک آفٹر ورلڈ کپ اس میں ایک گرینڈ ہوٹل بنا دیا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ہوٹل کے اندر ایک شاندار مسجد ہوگی اور اس کے ساتھ ایک اسپورٹس کلینک ہے جس میں دنیا کے مشہور ایتھلیٹک آ کر اپنا علاج کروا سکیں گے۔ نمبر 5 پر آتا ہے دا ایجوکیشن سٹی اسٹیڈیم، دوحہ سے 7 کلومیٹر دور اور اس کی کیپیسٹی ہے 40,000 لوگوں کی۔ ایجوکیشن سٹی نام اس لیے دیا گیا کیونکہ قطر کے اپنے کیپٹل کے نزدیک ایجوکیشن سسٹم بنانے جا رہا تھا جس کے اندر یونیورسٹیز وغیرہ ہوں گی۔ اس اسٹیڈیم کا ڈیزائن پراپر ایک ڈائمنڈ لائف اسٹرکچر کا بنایا گیا ہے۔ اس کی جو آؤٹر والز ہیں ان کو اس طریقے سے کٹنگ کر کے لگایا گیا ہے کہ اگر آپ اسے دور سے دیکھیں گے تو آپ کو ایک ڈائمنڈ کی طرح چمکتا ہوا نظر آئے گا۔ اس اسٹیڈیم کا نک نیم ہے صحرا میں ہیرا۔ یہ دنیا کے ایک چند واحد انوائرمنٹل سسٹینیبل سسٹم میں سے ہے جس کا تقریباً 20% مٹیریل جو ہے وہ گرین سورس سے آیا ہے۔ ادھر میں آپ کو بتاتا چلوں، گرین سورس ایسے مٹیریل ہوتے ہیں جن کا ہمارے انوائرمنٹ پہ کوئی بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ 8 میچز اس اسٹیڈیم میں کھیلے جائیں گے۔ اس اسٹیڈیم کی ٹوٹل لاگت $700 ملین آئی جس کی وجہ سے اب قطری اس پر غور و فکر کر رہے ہیں کہ اس اسٹیڈیم کی کاسٹ کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں اور بھی انٹرنیشنل ایونٹس یہاں کروانے چاہیے۔ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم، یہ قطر کا انٹرنیشنل اسٹیڈیم ہے جو کہ ان کے خلیفہ بن حماد الثانی کے نام پر بنایا گیا ہے اور یہ فیفا ورلڈ کپ کا واحد اسٹیڈیم ہے جس کی کیپیسٹی ریڈیوز نہیں کی جائے گی۔ اس کی کیپیسٹی 40,000 ہی مینٹین کی جائے گی۔ اس کی ٹوٹل لاگت $374 ملین آئی ہے۔ اس میں فیفا ورلڈ کپ کے 5 میچز کھیلے جائیں گے۔ خلیفہ انٹرنیشنل اسٹیڈیم آج سے 2021-2020 میں بھی کافی انٹرنیشنل گیمز کروا چکا ہے اور فیفا ورلڈ کپ کی بھی میزبانی اس کو ایک بار دوبارہ سے ملی۔ نمبر 7 پر آتا ہے لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم۔ لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم قطر کا اس وقت کا سب سے بڑا اسٹیڈیم ہے جو کہ 10 گیمز کے ساتھ ساتھ اس فیفا ورلڈ کپ کے فائنل کی بھی میزبانی کرے گا۔ اس لوسیل اسٹیڈیم کا جو ڈیزائن ہے وہ انسپائرڈ ہے عرب میں یوز ہونے والے ہینڈ کرافٹ باؤل سے اور ان کے لالٹینوں سے۔ اب اس
اس کا جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ اس کے چاروں طرف ایک ہینڈی کرافٹ قسم کی شیٹ لگائی گئی ہے جو کہ ان کے ٹریڈیشنل باؤل سے منسلک ہے، اور نہ صرف اس شیٹ میں شائنی لک دیتی ہے بلکہ وہ سارے سولر پینلز ہیں۔ یہ دنیا کا واحد ایسا اسٹیڈیم ہے جو ٹوٹل سولر انرجی سے چلتا ہے، جس کی 0% جو ہے کاربن فٹ پرنٹ ہے، یعنی کہ اس کی کاربن انیمیشن جو ہے وہ 0% ہے۔ یہ اسٹیڈیم ٹوٹل $773 ملین کی لاگت اس پر آئی گئی، اور اس کی جو ٹوٹل سیٹنگ کیپیسٹی ہے وہ 80,000 ہے۔ فیفا ورلڈ کپ کا لوسیل اسٹیڈیم جو ہے وہ 8 اسٹیڈیم سے سب سے بڑا اسٹیڈیم لوسیل آئیکونک اسٹیڈیم، یہ دنیا کے 5ویں بڑے اسٹیڈیم میں سے ہے جو کہ لوسیل شہر میں بنایا گیا ہے۔ لوسیل شہر کی خود کی ایک خاصیت یہ ہے کہ یہ 4.5 لاکھ لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے گا، اور یہ دنیا کی ایک دلکش اور پرکشش ٹورزم ڈیسٹینیشن ہوگی۔ اسٹیڈیم 974، اسٹیڈیم 974 کا جو نام ہے وہ نام قطر کی انٹرنیشنل کوڈ سے لیا گیا ہے۔ قطر کا انٹرنیشنل کوڈ 974 ہے۔ اس اسٹیڈیم کی خاصیت یہ ہے کہ یہ دنیا کا پہلا واحد فیفا ورلڈ کپ کا اسٹیڈیم ہے جو کہ ٹیمپرری طور پر بنایا گیا ہے، یعنی کہ جیسے یہ فیفا ورلڈ کپ ختم ہوگا یہ پورا کا پورا اسٹیڈیم توڑ دیا جائے گا، ٹوٹلی 100% جو ہے ٹیمپرری بنایا گیا ہے۔ اور اس کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ یہ 974 کنٹینر سے مکمل ہوا ہے، یعنی کہ اس کو بنانے میں 974 کنٹینرز یوز کیے گئے ہیں۔ اس کی کیپیسٹی جو ہے وہ 40,000 لوگوں کی ہے، اور آفٹر فیفا ورلڈ کپ اس پورے اسٹیڈیم کو ڈسمنٹل کر دیا جائے گا۔ یہ تھی آج کی ہماری فیفا ورلڈ کپ 2020 قطر کی کہانی۔ So I hope if you like our video, please like, share and subscribe. اللہ حافظ۔